کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم سب سے زیادہ تھکاوٹ تب محسوس کرتے ہیں جب ہم ساکن بیٹھے ہوتے ہیں؟ یہ تھکاوٹ جسم کی نہیں بلکہ اس بوجھ کی ہوتی ہے جو ہم نے اپنے دماغ پر اٹھا رکھا ہے۔ ہم ان بوجھوں کو اٹھائے پھر رہے ہیں جو ابھی وجود میں ہی نہیں آئے۔ ہم اس کل سے ڈر رہے ہیں جو ابھی آیا ہی نہیں، اور اس پریشانی میں گھل رہے ہیں جس کا شاید کوئی ابھی وجود ہی نہ ہو۔ انسان کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ حال کی حقیقت کو مستقبل کے وہم پر قربان کر دیتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو ایک ایسی دوڑ بنا لیا ہے جہاں منزل کا پتہ نہیں، بس بھاگنے کا جنون ہے۔ ہم ان چیزوں کو کھونے سے ڈرتے ہیں جو ابھی ہمیں ملی بھی نہیں ہیں۔ یہ خوف دراصل ایک سائے کی طرح ہے، جتنا آپ اس سے بھاگیں گے یہ اتنا ہی لمبا ہوتا جائے گا، لیکن جیسے ہی آپ پلٹ کر اس پر روشنی ڈالیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، صرف اندھیرا تھا۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں مستقبل کی فکر ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ ہم نے کائنات کا سارا نظام اپنے کمزور کندھوں پر اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہماری بے چینی شروع ہوتی ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج وقت پر نہ نکلا ہو، یا کبھی پرندے اس لیے بھوکے سوئے کہ انہیں کل کی فکر تھی؟ وہ جو کائنات کے اتنے بڑے نظام کو ایک ذرے کی حرکت سے لے کر ستاروں کی گردش تک سنبھال رہا ہے، کیا وہ آپ کو تنہا چھوڑ دے گا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا خوبصورت حل عطا فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ویسا ہی توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں ویسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اس بات میں کتنی گہری راحت چھپی ہے کہ پرندے کے پاس نہ کوئی گودام ہے اور نہ ہی مستقبل کا کوئی نقشہ، اس کے پاس صرف اڑنے کے لیے پر ہیں اور اپنے رب پر یقین۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ زندگی کوئی حساب کتاب کی کتاب نہیں ہے جسے ہم اپنی مرضی سے لکھ سکیں، بلکہ یہ ایک بہتا ہوا دریا ہے۔ جب ہم اس دریا کے رخ کے خلاف تیرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، لیکن جب ہم خود کو اس کی لہروں کے سپرد کر دیتے ہیں تو وہی لہریں ہمیں کنارے تک لے جاتی ہیں۔ توکل کا مطلب ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھنا نہیں، بلکہ کوشش کرنے کے بعد نتیجے کو اس ہستی کے حوالے کر دینا ہے جو ہم سے بہتر جانتی ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ جس بوجھ کو آپ نے آج اٹھا رکھا ہے اسے نیچے رکھ دیں۔ وہ خوف جو آپ کو سونے نہیں دیتا، اسے اپنے رب کے سپرد کر دیں۔ یاد رکھیں، آپ کا کام صرف بیج بونا ہے، اسے تناور درخت بنانا اور اس میں پھل لانا اس کا کام ہے۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ آپ کے بس میں صرف کوشش ہے اور فیصلے کا اختیار کسی اور کے پاس ہے، تو آپ کا دل ایک ایسے سکون سے بھر جاتا ہے جس کی تلاش میں لوگ پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ اپنی روح کو اس بے معنی خوف سے آزاد کریں، کیونکہ جو رب آپ کو یہاں تک لایا ہے وہی آپ کو آگے بھی لے کر جائے گا۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ اپنی مٹھیاں بند کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جب ہاتھ کھلا ہوتا ہے تبھی اس میں نئی نعمتیں سما سکتی ہیں۔ جو آپ کا ہے وہ کائنات کی کوئی طاقت آپ سے چھین نہیں سکتی، اور جو آپ کا نہیں ہے اسے دنیا بھر کی فکریں مل کر بھی آپ کا نہیں بنا سکتی۔
اس لیے آج سکون سے سوئیں، کیونکہ آپ کا کل اس کے ہاتھ میں ہے جس نے آج تک آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اپنی محنت پر بھروسہ رکھیں اور نتیجے کے لیے اپنے رب کی محبت پر یقین۔ مٹی سے جڑے رہیں اور اپنی روح کو اس بے معنی بوجھ سے آزاد کر دیں، کیونکہ زندگی صرف وہی ہے جو آپ اس لمحے میں جی رہے ہیں، باقی سب تو بس ایک خیال ہے۔